مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی بیٹھی ہیں احترام سے، ہم آپ کی عزت ہے، آپ ہماری عزت ہیں، آپ لوگ یہاں سے احترام پہ بیٹھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی بھی عزت ہوگی، میرے چیئرمین صاحب کی بھی عزت ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا رب جانتا ہے یہ جو بھی اہتمام کرتے ہیں میرے چیئرمین چودھری محمد شہزاد صاحب اپنی جیب سے کرتے ہیں، اور آپ سب کو جو جو راشن ملتا ہے یہ میرے چیئرمین صاحب اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ میں روزے میں ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ اپنی جیب سے سارا خرچہ کرتے ہیں آپ سب پر، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ چیئرمین صاحب کی عزت رکھیں، احترام سے بیٹھیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ تاکہ ہم اور بھی کام کر سکیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظیم۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن جو ہے اس کے روئے رواں ہیں، اس کے چیئرمین ہیں، اور کوئی شک والی بات نہیں، جو میرے بیٹے پاکستان کے نامور نعت خواں جناب منیب احمد صاحب، جنہوں نے اپنے خلوص کی چاشنی سے گندے ہوئے الفاظوں میں چودھری محمد شہزاد صاحب کے خیالات، ان کی خدمات کا اظہار کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک ان کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ ہمارا جو پنڈال ہے، یہ جو ہمارے جس طرح رمضان مہمان ہے، اس طرح آپ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پہ یہ مت سمجھیں کہ آپ مفلس ہیں، آپ غریب ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔
آپ یہاں پر آئے ہیں, آپ نے ہمیں عزت دی ہے, ہمارے چیئرمین چودھری محمد شہزاد صاحب کو عزت دی ہے, اور یہ بات بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, یہ ساری بہنیں بیٹیاں, یہ میرے بھائی, یہ بچے, اس چیز کے میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ دی ہے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور اس پیغام کو, یہ میرے بھائی کا, میرے چیئرمین کا, چودھری محمد شہزاد صاحب کا یہ پیغام ہے, اس کو آپ نے اسی طرح آگے پھیلانا ہے. تو آپ کی ایک کہی ہوئی بات جو ہے وہ ہمارے پورے ملک پاکستان کو سنوار دے گی, اور آپ کے ہر دکھ میں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. اس وقت ہمارے جو جنرل مینیجر جناب حافظ فہیم احمد صاحب, جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا ہے, وہ 24 گھنٹے نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ بارش دیکھتے ہیں, نہ دھوپ دیکھتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے, درود ابراہیم پڑھتے ہوئے وہ اس ادارے کو جو ہے وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. اور میں یہ آپ سب سے دعا گو ہوں, کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے وہ اپنی خدمات میں انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک خدمات کا صلہ رکھا ہے کہ ادارے کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہر سال وہ ایک بندے کو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں, اور پچھلے سال جو ہے وہ حافظ فہیم احمد ہمارے جو ہے وہ مہمان ٹھہرے تھے. اور اس دفعہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے گھر کی منظوری دے دے. یہ پیسوں سے میری بہنوں, میری بیٹیوں منظوری نہیں ہوتی, یہ اللہ کے گھر کی قبولیت سے ہوتی ہے. جب اللہ کے گھر میں سے بلاوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں رستے اپنے پاس بلانے کے لیے خود بنا دیتا ہے. تو آپ بھی وہ خوش نصیب ہو سکتی ہیں, اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو وعدہ آپ نے میرے بھائی سے کیا ہے چودھری محمد شہزاد سے, وہ وعدہ آپ نے پورا کرنا ہے. آپ نے ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ وقت کی قلت ہے, مہمان کافی دور دراز سے آئے ہیں, ابھی تقسیم راشن کا بھی جو ہے وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ چودھری محمد شہزاد صاحب نے جو ہے وہ افطاری کا بھی اہتمام کیا ہے. افطاری تو روز ہی ہوتی ہے, مگر آج کیونکہ تقسیم راشن ہے اور رمضان پیکیج ہے اور فری پیکیج ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ایک کلام پاک جو ہے اس کو بڑا سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, برد و جولی میری یا محمد تیرے در سے نہ جائے کوئی ہاتھ خالی. تو میں ہمبل ریکویسٹ فار دس ٹائم, میں پاکستان کے مشہور المعروف اوارڈ یافتہ نعت خوان میرے بیٹوں کی طرح منیب احمد صاحب, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کلام کو سنائیں, اور آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے دل کس طرح منور ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ وہ کلام پیش کریں. ہمارے درمیان بڑی معتبر اور سیاسی سماجی شخصیات آپ ہائی کورٹ سے سیدھا یہاں پہ آ رہے ہیں. حاجی عبد الخالق باکسر صاحب, جو سمجھ لیں کہ شہزاد صاحب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے, لیفٹ ہینڈ فہیم بھائی ہے اور رائٹ ہینڈ بھائی صاحب ہے قبلہ, جو ہر جگہ شہزاد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ خوشی ہے, غمی ہے, جو بھی معاملات ہیں آپ اپنی وقت پہ شامل حال رکھتے ہیں. تو ہمارے درمیان آپ سب کی روح رواں جو اس دور میں آپ سب کی آواز اور ہماری آواز بنے. میں یہ بات کہوں تو کوئی غلط نہیں ہے کہ اس دور میں اللہ کا فرشتہ جس کو کہا جاتا ہے چودھری محمد شہزاد صاحب, جو اپنے رزق حلال سے, اپنے حلال کی جیب سے, اپنی حلال کی کمائی سے آپ سب تک
جتنا توفیق ہے وہ کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے رزق جان مال میں مزید رشتے برکتیں عطا فرمائے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمہارے آستانے سے تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی ہم سب کی, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی, بھر دے جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دے جھولی صلی اللہ, بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے, جملہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے, قربانی حسین کا الجام خوب ہے, قربانی حسین کا الجام خوب ہے. قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چہن نے, دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے, ہے جس نے دی مذہب اسلام کو حیا. بولے سبحان اللہ. قابل غور شعر ہے جس نے دی مذہب اسلام کو حیا. کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہزار, میدان کربلا میں شہ خوش خصال میں, میدان کربلا میں شہ خوش خصال میں, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. ہاں آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا میرے آقا کا, میرے آقا کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کاٹا. اصول ایسے ہوئے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کے جسم پر گرم سریے رکھے, گرم کوئلے رکھے, اور کہا کیا, کہا بلال محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو. حضرت بلال حبشی جو رنگ کے کالے ہیں, شکل صورت بھی نہیں ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے.
تو جب فتح مکہ کا دن تھا تو حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے اکثر مسجد میں. تو جب فتح مکہ کا دن تھا تو رسول اللہ نے فرمایا بلال اذان شروع کرو. فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو میرا منہ کعبے کی طرف تھا, آج تو میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں. فرمایا آج تم کعبے کے سامنے کھڑے ہو, سامنے نہیں, آج تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری یا علی. فرمایا یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان تو میں دے دوں گا, لیکن منہ کس کی طرف کروں گا؟ کہا منہ میری محمد عربی کی طرف کرنا ہے تم. حضرت بلال حبشی زبان کے توتلے تھے, جب اذان دیتے تھے اذان کی سمجھ نہیں لگتی تھی, تو جب اذان دیتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ حضرت بلال حبشی اذان غلط دیتے ہیں. تو جب حضرت بلال حبشی نے ایک دن اذان نہ دی تو ماجرا کیا ہوا؟ اشتیاق صاحب بڑے شوق سے سنتے ہیں, سنیے گا محبت سے. سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا, سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا. ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا, ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا, یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال, کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال. سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا, ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا, یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال, کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال. فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے, وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے, وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے, وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, اب بھی نہ سبحان اللہ بولے, آپ کی مرضی, پہلے سننا. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی, قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء, ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ, جبریل لائے اتنے میں پیغام کبریا, پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام, بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام. یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے, اللہ کو ہے پیار تمہارے بلال سے, اللہ کو ہے پیار تمہارے بلال سے. فرما رہا ہے آپ سے یہ رات ذوالجلال, ہوگی نہ صبح دے گے نہ جب تک اذان بلال. عرش والے بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ, عرش والے بھی فرش والے بھی سنتے تھے جس کو, کیا اذان تھی اذان بلالی. اور یہ شعر خصوصی فہیم بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ پچھلے سال مہمان مدینہ تھے, سرکار کے در پہ تھے. ان کی تڑپ اور ان کی لگن دیکھ کے یہ شعر میں آپ کی نظر پہ پیش کر رہا ہوں. اللہ جانے کس کے منہ سے نکلے, ہم سبھی مدینے پاک چل گئے. کاش نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن, کاش نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن. حال غم مصطفیٰ کو سنائے, حال غم مصطفیٰ کو سنائے,
سلام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی